قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم وقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى أنه بعث موسى عليه السلام ب9 آيات بينات وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون، وهي العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. قاله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات دے کے بھیجا. جیسا کہ خلاصہ درس میں الحمدللہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ آیات بینات کے بارے میں 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آیات بینات کا معنی ہے معجزات، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزات عطا فرمائے. یا آیات بینات کا معنی ہوتا ہے اللہ کی آیات، قرآن کی آیات، تورات کی آیات. وہ بھی آیات بینات ہیں کہ کھول کے اللہ نے ہر چیز کو بیان فرمایا. کیونکہ جتنے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں ان کا عدد اللہ جانتے ہیں، کسی بھی صحیح روایت سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا. بہرحال سابقہ کتابوں کے حوالے ہیں، اسرائیلی روایات ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر بھیجے گئے، لیکن اللہ اعلم. قرآن مقدس میں تقریباً 25 پیغمبروں کا نام آیا ہے، اور باقی کے بارے میں اللہ نے اجمالاً فرما دیا کہ میرے محبوب کچھ پیغمبر ایسے ہیں لم نقصص علیہ، ہم نے آپ کو ان کا واقعات نہیں بتلائے، اور بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کے احوال آپ کو بتلائے گئے. اس کی وجہ بھی ہے بہرحال کہ آپ دیکھیں نا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 1000 سال کا فاصلہ ہے، یعنی 10 صدیاں ہیں درمیان میں. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی عمر جو ہے وہ 950 سال تو دعوت عمر ہے آپ کی دعوت کی، 1050 سال آپ کی عمر ہے، کیونکہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، 950 سال تبلیغ فرمائی، اور طوفان کے بعد 50 سال زندہ رہے، تو 1050 سال ان کی عمر ہے. اسی طرح پھر انبیاء کے درمیان میں اگر آپ آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ہزار سال گزر چکے ہیں. تو ان 1000 سالوں میں اللہ نے اتنے انبیاء بھیجے ہوں آمنا باللہ ہے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء جو اللہ نے بھیجے وہ برحق ہیں،
لا نفرق بین احد من الرسل، ہم بالکل تفریق نہیں کرتے کہ کسی پیغمبر پہ ایمان لائیں اور کسی پیغمبر پہ ایمان نہ لے آئیں۔ یہی وجہ ہے، یعنی یہ خداوند قدوس کی حکمتیں ہیں کہ یہود ہوں یا مسیحیین ہوں، ان کا آپس میں بھی بے انتہا بغض ہے اور دونوں کا پھر مسلمانوں سے بھی عداوت ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام تو ایسا دین ہے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، اولو العزم من الرسل ہیں۔ ہم تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں، آپ کلمۃ اللہ ہیں، آپ روح اللہ ہیں۔ تو بھئی ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ جھگڑنا تو اس کو چاہیے نا جو نہ مانے۔ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، ہمیں تو جھگڑے کا حق ہو، لیکن تمہیں ہمارے ساتھ جھگڑے کا کیا حق ہے کہ ہم تو تمہارے پیغمبر کو مانتے ہیں، اور اللہ نے جو کتاب بھیجی، تورات بھیجی، انجیل بھیجی، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ جھگڑے کا حق تو ہمیں پہنچتا ہے کہ تم اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے، لیکن بس جو عداوتیں ہیں، جو بغض و عناد ہیں، جو شیطان نے دلوں میں ڈال دیا ہے، وہ اللہ کی ذات ہی اگر ہدایت دے تو دے دے، ورنہ تو پوری دنیا کی طاقت جو ہے وہ ہدایت نہیں دے۔ تو معجزات کا معنی یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ کوئی امر خارق عادت کسی پیغمبر کے دعوی نبوت کے بعد اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ معجزے کا کیا معنی؟ ایک ایسا کام جس کو باقی دنیا کرنے سے عاجز ہو جائے، اور وہ کام اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے، لیکن ہو بھی ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب نہ ہو۔ ما تحت الاسباب نہ پھر کرامت ہوگی نہ وہ معجزہ ہوگا۔ اب دیکھو نا، میں گھڑی دیکھ کے ٹائم بتا دوں، اس میں کون سی کرامت ہے؟ یہ تو ما تحت الاسباب ہے، گھڑی پہ ٹائم لکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا اور آپ کو بتا دیا، یہ کون سی کرامت ہوگی؟ کرامت کا معنی یا معجزے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ امر خارق عادت ما فوق الاسباب اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہے، اور اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ظاہر ہو تو وہ کرامت۔ اب دیکھو نا، اب مثلاً ہوائی جہاز تو اب بھی اڑتے ہیں، اور بڑے بڑے عجیب قسم کے جہاز ہیں، سواری والے جہاز ہیں، مال بردار جہاز ہیں، جنگی جہاز ہیں، ان کے انواع ہیں، اقسام ہیں، جن کو ہم جانتے بھی نہیں، ہمیں تو نام بھی ان کے نہیں آتے، لیکن ان کو کوئی کرامت نہیں کہے گا دیکھو گے جی ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، یہ کوئی کر کیوں؟ یہ تو بات الاسباب چیزیں ہیں کہ ہوائی جہاز بنائے گئے، ان میں انجن رکھے گئے، ان کے لیے رن وے بنائے گئے، ان کے پر بنائے گئے، ان کو اڑنے کے لیے ایندھن دیا گیا، طاقت دی گئی، یہ تو بات الاسباب چیزیں ہیں، یہ کرامت نہیں ہے۔ معجزہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک تخت پہ بیٹھے ہیں، نہ انجن ہے، نہ چلانے کے لیے کسی کیپٹن کی ضرورت ہے، نہ عملے کی ضرورت ہے، نہ فیول ہے، نہ تیل ہے، نہ پٹرول ہے، نہ ڈیزل ہے، نہ رن وے ہے، ہوا کو حکم دیتے ہیں وہ لے کے اڑ پڑتے۔ یہ معجزہ کہ غدوہا شہر ورواحها شہر، کہ صبح کو اڑتے دوپہر تک 1 مہینے کا سفر طے ہوتا ہے، شام کو حضرت آرام فرما کے اڑتے تو شام تک پھر 1 مہینے کا سفر طے ہو جاتا۔ صرف ہوا ایسا کرنا رہی، اللہ نے ہوا کو تابع کر دیا، حکم دیا، ہوا چل پڑی اور اس کو اٹھا کے لے گئی، اور وہ بھی کوئی چھوٹا سا تخت نہیں تھا، بلکہ کتب اسرائیلیہ میں یہ آتا ہے کہ اس تخت پہ بیک وقت 4000 آدمیوں کی کرسی ہوتی تھی، یعنی 4000 آدمی بیٹھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام گرد گرد، جن میں انسان بھی تھے، جن میں جنات بھی تھے، ان کے نمائندے ہوتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے متمکن ہیں۔ تو یہ معجزہ ہے کہ بھائی تخت کا ہوا میں اڑنا اور بغیر کسی اسباب کے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی معجزہ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل بن جائے، کہ اگر دشمن کہے جی آپ کہتے ہیں ہمیں نبی ہوں، کیا دلیل ہے؟ تو معجزات کا واضح ہونا جو ہے وہ دلیل ہے صدق نبوت پر۔ تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں خبر دی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات عطا فرمائیں، وہی الدلائل القاطعۃ علی صحت نبوتہ و صدقہ، اور یہ سب سے بڑی دلیل، واضح دلیل تھی آپ کی نبوت اور آپ کی صداقت پر، فیما اخبر به امن ارسلہ الی فرعون، کہ جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو معجزات عطا فرمائے، تو اب وہ معجزات کیا تھے؟ فرماتے العصا، کہ ایک تو آپ کا وہ عصا جو تھا وہ معجزہ تھا، والید یعنی الید البیضاء، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک کو ایسے بغل میں رکھتے اور پھر جب یوں ظاہر کرتے تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا، اس سے نور کی شعاعیں نکلتی، اور پھر رکھتے تو پھر اپنی اصلی حالت سے آ جاتا، اس کو کہتے ہیں الید البیضاء۔ والسنین، کہ قحط پڑی گئی ان کی قوم پہ، نافرمانی جب کی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ دریا بھیجا، پھر طوفان آیا، پھر جراد کہتے ہیں مکڑی آئی، سب کچھ کھا گئی، فصل اڑ گئے، ہر چیزوں کو کھا، والقمل، قمل کہتے ہیں جو بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں قمل، وہ ایسی جوئیں ہوتی تھی کہ سارا بدن جوؤں سے بھر گیا، کھانے کے برتن جوؤں سے بھر گئے، پیالہ اٹھایا جوؤں سے بھر گیا، ہاتھ لگایا جوؤں سے بھر گئے، والضفادع، اور اللہ پاک نے ان پر ایک عذاب بھیجا کہ مینڈک پیدا ہو گئے، کہ اب جناب وہ مٹکا رکھتے ہیں پانی کا، جب پانی نکالتے ہیں مینڈک نکل گیا، بتک کے آ رہے ہیں، گلاس پانی کا بھرتے ہیں مینڈک نکل آتا ہے، کھانا رکھتے ہیں مینڈک نکل آتا ہے، تو یہ اللہ کا عذاب آیا۔ والدم، اور پھر ایک عذاب یہ آیا کہ ہر چیز میں خون آ جاتا تھا، یعنی اگر انہوں نے پیالہ بھرا پانی پینے کے لیے سارا خون سے بھر گیا، تو یہ بھی اللہ کا ایک عذاب آیا۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آیات بینات سے مراد جو ہیں یہ دلائل قاطعہ ہیں۔ وقال محمد بن کعب یزید والعصا والخمس فی الاعراف والتمس والحجر، اب اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت محمد بن کعب کے اس سے مراد وہی معجزات ہیں، یعنی آپ کو ید، آپ کو ہاتھ مبارک اور عصا دیا گیا، اور سورۃ الاعراف میں بھی ان کا ذکر ہے، اور اسی طرح ان کو ان کی چہرے جو تھے وہ ان پہ عذاب آیا کہ وہ چہرے بگڑ گئے، اور اسی طرح ان پہ پتھر بھی برسائے گئے۔ وقال ابن عباس ايضا ومجاهد واكرمة والشعبي وقتادة يده وعصاه والسنين ونكس الثمرات، حضرت ابن عباس کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، ان کا بھی، حضرت شعبی اور حضرت قتادہ کا بھی ایک قول مبارک ہے کہ اس سے مراد جو ہے کیا ہے، وہی معجزات ہیں، یعنی آپ کا ہاتھ، عصا اور قحط و نقص الثمرات، اور پھلوں میں نقصان، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وهذا القول ظاہر جلی حسن قوی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر بات یہی ہے، اور یہی قول جو ہے زیادہ مجھے واضح، زیادہ قوی اور زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ وجعل الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی السنین ونقص الثمرات واحدۃ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قحط اور ثمرات میں کمی ایک چیز ہے، کیونکہ ثمرات میں کمی ہی تو قحط ہوتی ہے، کہ جب آدمی کو پھل ہی نہ ملے، گندم ہی نہ ملے، سبزی، تو قحط کا معنی ہی یہی ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ أَنَّ التَّعْصِيَةَ هِيَ تَلَقُّفُ الْعَصَا مَا يَأْفِكُونَ، حضرت حسن بصری فرماتی ہیں کہ ایک تو عصا تھا نا، اور ایک اس کا وہ معجزہ کہ جب آپ نے ڈالا تو سارے ان کے سانپ جو تھے ان کو نگل جانا، یہ الگ معجزہ تھا۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یاد رکھو کہ دراصل یہ محدثین کا اور مفسرین کا اور علماء اسلام کا ایک ذوق ہوتا ہے، اپنا اپنا ایک محبت ہے، ذوق ہے۔ اب دیکھو نا جی، بعض علماء فرما دیں گے کہ آپ کو اللہ نے عصا دیا، یہ معجزہ ہے، اور بعض علماء نے محبت میں آ کر مزید اس کو کھولا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی بالکل عصا جو ہے معجزہ ہے، کہ آپ لکڑی کو پھینکتے سانپ بن جاتا، یہ معجزہ ہے، پھر سانپ پکڑے اور لکڑی بن جائے تو یہ دوسرا معجزہ ہے۔ بعض علماء یوں شمار کرتے، بات کو سمجھا کریں۔
آپ دیکھیں نا جیسے ہمارا ایمان ہے سرکار دو جہاں کو معراج ہوا، آمنا باللہ، اللہ کے قرآن میں ہے، صحیح احادیث میں ہے، اور جس کا کوئی منکر نہیں ماں سوا کافروں کے، کہ حضور کا معراج جو ہے وہ برحق ہے۔ لیکن بعد جو حضور سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، جن کا مقام عشق ہے، ان کا پھر اپنا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضور کا آسمانوں پہ جانا یہ معراج، پھر حضور کا واپس آنا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا عرض کرنا کہ ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، کہ آپ پھر جائیں اللہ کے پاس اور امت کے لیے رعایت مند۔ حضور کا پھر جانا وہ کہتے ہیں اور دوسرا معراج، کہ پھر عروج ہو رہا ہے، پھر واپس آنا، پھر جانا، یہ تیسرا معراج۔ وہ کہتے ہیں اسی ایک معراج میں گویا 5 معراج نصیب ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بار بار جا رہے ہیں اور بار بار آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ معراج کے اندر پھر معراج ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ۔ کیوں؟ معراج کا معنی ہے عروج، تو آپ کا اوپر جانا، پھر واپس آنا، پھر جانا، پھر واپس آنا، تو انہوں نے کہا یہ ہر دفعہ معراج ہو رہا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جو ہیں وہ اجمالاً تو آپ کہہ دیں گے کہ آپ کو معراج ہوا، لیکن جب آپ تفصیلاً بحث کریں گے تو پھر تو معراج کے اندر کے ہی معراج ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو اس لیے بعض علماء کا یہ ذوق ہے، وہ کہتے ہیں جی عصا کا پھینکنا، سانپ بن جانا یہ معجزہ ہے، پھر سانپ کو پکڑو دوبارہ لکڑی بن جائے یہ الگ معجزہ ہے، پھر لکڑی کو ڈالو اور سانپ بن کے سارے سانپ نگل جائے یہ الگ معجزہ ہے، پھر سانپ کو دریا میں مارو اور راستے بن جائیں یہ الگ معجزہ ہے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ پھر ایک معجزے میں کئی معجزات ہیں، یعنی صرف ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ معجزات اندر معجزات ہیں، کیونکہ ہر جگہ ایک نیا واقعہ پیش آ رہا ہے، ہر جگہ ایک نئی بات، ایک ہے سانپ بن گیا، ٹھیک ہے بن گیا معجزہ ہو گیا، لیکن سانپ پھر لکڑی بن جائے، اب بات ہے کہ اب دوبارہ تغیر ہو گیا۔ اچھا اب لکڑی بن گئی ہے، اب لکڑی کو جناب دریا پہ مارو تو دریا میں پل بن جائیں، سڑکیں بن جائیں، دروازے بن جائیں، آپ کی قوم جو ہے گزر جائے، تو کہتے ہیں یہ الگ معجزہ ہے۔ اچھا پھر جب آپ تیہ میں آ گئے، قوم کو پانی نہیں ملا، تو اللہ نے فضرب بعصاک الحجر، آپ اس پتھر پہ مارے، آپ نے پتھر پہ مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ بھی اپنے اپنے چشمے سے پانی پیے، تو یہ الگ معجزہ ہے۔ اچھا پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہونا یہ الگ معجزہ ہے۔ اب جب آئے جادوگر، انہوں نے آگے سارے سانپ بنا دیے، فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اور معجزہ ہے کہ اس نے سب کو نگل لیا اور کھا لیا۔ تو اسی لیے تو جادوگر سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ جادو کیا ہے کہ ابھی ایک عصا بنے اور سارے ہمارے 70,000 جہاں رسی پڑی ہوئی ہو، 70,000 رسی کو نگل جائے اور پھر عصے کا عصا بن جائے، یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے علماء نے ایک اور استدلال کیا ہے، جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جادوگروں کا سجدے میں گر جانا جو ہے وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ علم باطل بھی ہو تو فائدہ دیتا ہے۔ کیا مانا؟ آپ دیکھیں نا، بعض لوگ انگریزی پڑھے ہوتے ہیں، ان کو قرآن حدیث کا پتہ نہیں، لیکن علم تو ہے نا، وہ بھی اس طرح بے وقوف نہیں بنتے ہیں جیسے عام جاہل بن جاتا ہے۔ تو علم چاہے کسی قسم کا ہو، کہیں نہ کہیں وہ فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جادو کا علم حرام ہے، سیکھنا حرام، پڑھنا حرام، پڑھانا حرام، کفر کے درجے تک ہے۔ تو لیکن وہ جانتے تھے علم تھا نا جادو کا، تو فیصلہ کر لیا ابھی یہ جادو نہیں، جادو نہیں تو معجزہ ہے۔ اگر علم نہ ہوتا تو کہتے شاید یہ بھی جادو ہے۔ تو ان کو اس علم نے بھی فائدہ پہنچا دیا اور ادب نے بھی فائدہ پہنچا دیا۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ علم علم ہوتا ہے اور جہل جہل ہوتا ہے۔ کیوں؟ علم کا معنی جاننا، جہل کا معنی نہ جاننا۔ صاف بات ہے کہ جاننا تو پھر جاننا ہے نا،
کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہو جائے گا. اچھا بعض لوگوں کو زہر کا علم ہے تو آخر ہے تو علم نا، تو فائدہ تو ہوگا نا کہ یہ زہر ہے، اس کا تریاق یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے، یہ فلاں زہر چڑھ جائے تو پھر اس کا حل یہ ہے، تو فائدہ ہے. علم تو بہرحال علم ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں ویسے بہرحال شریعت کا حکم یہ ہے کہ جادو کا علم ہے یا علم جفر ہے یا علم نجوم ہے یا اسی طرح اور علوم ہیں، وہ کہتے ہیں سارے علوم باطلہ ہیں، یہ علوم فاسدہ ہیں، ان سے فساد زیادہ ہوتا ہے، نفع نہیں ہوتا ہے، تو اللہ نے حرام کر دیے ہیں. اس لیے بلکہ ایک حدیث میں من تسحر فقد کفر، کہ جو آدمی جادو کرتا ہے کافر ہو جاتا ہے. جادو کرنا یا جادو کرانا، اللہ معاف کرے. آج کل بھی یہ عذاب موجود ہے کیونکہ جادو تو ہر دور میں رہا ہے نا. اچھا، اور سب سے زیادہ جادو جو ہے وہ یہودیوں میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ جادو کے ماہر جو ہیں یہود ہوتے ہیں. اچھا، پھر یہودیوں سے یہ علم جو ہے عبداللہ بن سبا اور حسن بن سبا سے نقل ہوتا ہوا روافض میں بھی آیا. ان کے اندر بھی جادو جاننے والے بہت ہوتے ہیں. اور اسی طرح آپ تو خود بنگال کے رہنے والے لوگ ہیں، بنگال میں بھی جادو ہوتا ہے اور وہاں کا جادو بھی بڑا مشہور ہوتا ہے. اکثر بنگال کے علاقوں میں اب بھی جادوگر ملتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ ان کے قید اور مکر سے محفوظ رکھے. باقی جادو بھی ایک ایسا بے حیا چیز ہے، جیسے حضور نے فرمایا نا کہ بچھو بڑا بے حیا ہوتا ہے، کہ نہ کسی نبی سے حیا کرتا ہے نہ ولی سے حیا کرتا ہے. بچھو ہے نا جی، کہتے ہیں نا بابا بچھو ہے نا تمہاری عادت نہیں جاتی ڈنگ مارنے، تو بچھو نے ڈنگ مارنا ہے، آگے نہیں دیکھتا کہ ولی کا ہاتھ ہے یا نبی کا ہاتھ ہے. اسی طرح یہ جادو بھی ملعون چیز ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ ولی ہے یا پیغمبر ہے، اس میں بھی جادو ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو ہو گیا تو اور کسی کی کیا طاقت ہے. یعنی امام الانبیاء اور ہر وقت وضو میں رہنے والے پاک نبی، ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پہ ہے، لیکن جادو ہو گیا. لبید ابن العاصم یہودی تھا، اس کی 2 بیٹیوں نے حضور پہ جادو کیا، وہ تو ناکام ہو گئی، جادو نہ چلا. پھر لبید ابن العاصم بدبخت نے خود جادو کیا تو اس کا اثر ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اس جادو کا اثر یہ تھا کہ دین کے معاملے میں تو کوئی اثر نہیں تھا. یعنی حضور نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، تلاوت فرما رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، بالکل اس میں کوئی اثر نہیں. لیکن ذاتی معاملات میں اثر ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، بیویوں سے ملاقات، بات، ملنا وہ ختم ہو گیا. اب بیویاں کہتی ہیں ہم نے کوئی چیز آگے پیش کر دی تو حضور نے ایک آدھا نوالہ لے لیا، نہیں کی تو کبھی حضور نے مانگا نہیں، اور حضور پہ حزن، غم کے آثار ہو گئے. اپنی ازواج مطہرات کے قریب جانا، وہ قوت مردمی پہ اثر ہو گیا. تو ان چیزوں کا اثر ہوا، لیکن دین کے معاملے میں اللہ نے محفوظ رکھا کہ نماز میں، قرآن میں، دعوت میں، تبلیغ میں اثر نہیں ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے سرانے کی طرف سے تھے اور 2 فرشتے پاؤں کی طرف سے تھے. اب انہوں نے سوال جواب شروع کیا کہ ما بہذا الرجل، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو جبریل نے کہا مطبوب، آپ سے جادو ہے. سوال جواب کے ذریعے حضور کو بتلایا جا رہا ہے کہ آپ سے جادو. تو اس نے کہا کہ کس چیز میں جادو ہے؟ تو جبریل نے کہا فی مشتن وَأَنَّهَا فِي بِئْرٍ، کہ ایک کنواں ہے، ویران کنواں ہے، کنویں کے نیچے جو لکڑی ہوتی ہے اس کے نیچے وہ جادو دفن ہے. تو ساری علامات بتلائی گئی. ثم افاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کی نیند مبارک کھل گئی. آپ نے فوراً صحابہ کو بلایا، فرمایا چلو.
صحابہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اس مقام پہ پہنچے جہاں کی وہ جگہ حضور کو خواب میں دکھلائی گئی. حضور فرماتے ہیں کہ بڑی کلب شور والی زمین تھی اور وہاں جو کھجور کے درخت کھڑے تھے ٹنڈ منڈ، کوئی ان پہ پھل نہیں، کچھ نہیں. کأنہم رؤوس الشیاطین، دور سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کچھ جن کھڑے ہیں، شیطان کھڑے ہیں. اور ان کے درمیان میں ایک پرانا کنواں تھا. اس کنویں کے نیچے وہ لکڑی تھی، اس لکڑی کے نیچے اس کو دفن کیا گیا تھا. جادو، یہ جادوگر بڑے خبیث ہوتے ہیں، بڑے ملعون ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے. دیکھو کہاں جا کے دفن کیا. وہ ایک پیر تھا، پتہ نہیں اب زندہ ہے یا مر گیا ہے، اللہ عالم. اس کا ایک مرید آیا، مرید میری طرح کا کوئی پاگل بے وقوف تھا، کوئی جنگلی بلوچ تھا. تو وہ آیا، اس نے کہا پیر صاحب مجھے میرے مخالف نے بڑا تنگ کر دیا ہے، میں آپ کا مرید ہوں، غلام ہوں، مہربانی کرے کوئی تعویذ دے، میرا دشمن برباد ہو جائے. پیر نے کہا بھائی یہ بڑا مشکل عمل ہے، کسی بندے کو مار دینا آسان تھوڑا ہے. اور اس نے کہا حضرت اب میں تنگ آ گیا ہوں، مہربانی کرے. اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ پہلے تو تم 2 بکرے لے آؤ اور بالکل کالے ہوں، ان میں کسی جگہ اور کوئی رنگ نہ ہو. ان کو سیدھے کر کے ان کے خون سے پھر میں جو ہے وہ تعویذ لکھوں گا. اور وہ تعویذ جو ہے ایک باولی کتا ہو، اس کو تم پھر ذبح کرو، اس کے خون میں اس کو پھر تم نے ڈالنا ہے تعویذ کو. پھر ایک پستہ کتا ہو چھوٹے قد والا، پھر اس کے گلے میں باندھنا ہے 4 دن. پھر اس کے گلے سے اتارنے کے بعد جو ہے اس کو پرانی قبر میں جا کے 8 دن کے لیے دفن کرنا ہے. 8 دن کے بعد نکال کے پھر تم اپنے اس دشمن کے سرانے کے نیچے دفن کروا دو، بس وہ 1 ہفتے میں مر جائے. اب وہ مرید بیچارہ سوچ میں پڑ گیا کہ بھئی پہلے تو 2 بکرے ڈھونڈو، وہ تو چلو کوئی نہیں، ہو جائے گا مسئلہ. پھر ایک پاگل کتا ڈھونڈو، اچھا پاگل کتا بھی چلو شاید کہیں مل جائے. پھر ایک پستہ کتا ڈھونڈو، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اس نے پھر ہاتھ باندھ کہا سائیں میرا تو پستہ بھی تو ہے، باولی کتا بھی تو ہے، بس آپ ہی مہربانی کر. انہوں نے کہا پیر سائیں میری میں کہاں تکلیف کرے، میرے لیے کتا بھی آپ ہیں، پستہ بھی آپ ہیں، باولی بھی آپ ہیں، سب آپ ہیں، بس آپ میرا کام کریں. آپ تو جیسے پیر ویسے مرید، اللہ پھر اسی طرح کے گلے میں ڈالتا ہے نا. تو بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے کہ ایسے ملعون ہوتے ہیں. دیکھو کیسے دماغ لڑاتے ہیں. کیوں؟ پہلے کسی چیز میں وہ ناکام ہو جائے گا، تم نے تعویذ پورا نہیں کیا، میرا تعویذ کا کیا اثر ہو. میں نے تمہیں جو کہا تھا کتا تم نے صحیح تلاش نہیں کیا، بس پیری تو باقی رہ گئی نا. یہ اس طرح اسی لیے چکر چلاتے ہیں کہ یہ عمل کرنا ہے لیکن ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کرنا ہے. آنکھیں بند ہوں، قبرستان ہو، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو، بلائیں نظر آئے گی، ڈرنا نہیں، ڈر گئے عمل نہیں ہوگا. ہر کسی الو کے بٹے کو کھڑا کرو ڈر جائے گا. اچھا آپ یہاں کھڑے ہو جائیں ایک ٹانگ پہ حرم کے بعد، آنکھیں بند کے دیکھیں آپ کو بلائیں نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ یہ چکر جو آئے گا تو کچھ نظر آئے گا نا. یہ سارا مکر ہوتا ہے، یہ مکار ہوتے ہیں، غدار ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے فتنوں سے محفوظ ہے. جو صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ دعا بتلائے گا. صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اسماء اللہ الحسنہ بتلائے گا. بھی اللہ کا فلاں نام ہے بیٹا پڑھا کرو، بس اللہ تیری مشکل اسی میں حل کر. جو صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہیں وہ کہتے ہیں بابا تم پریشان ہو، دکھیارے ہو، یہی تو وقت ہے خدا سے مانگنے کا، تیرا دل دکھا ہوا ہے، جاؤ اللہ کے آگے رو کے مانگو. وہ یہ تھوڑا کہتے ہیں کہ مرغے ڈھونڈو اور بکرے ڈھونڈو اور زعفران لے آؤ اور اتنے کا عنبر لے آؤ اور اتنے کا مشک لے آؤ. مرید کا تو اسی میں جنازہ ہو جاتا ہے. 10,000 روپے کا مشک لے آئے، 5,000 روپے کا عنبر لے آئے، 2,000 کا زعفران لے آئے، 20,000 کا نسخہ تو یہی ہو گیا.
پیر کے پاس ایجنٹ موجود ہوتے ہیں، جب وہ اکٹھا ہو جاتا ہے جا کے دکان پہ بیچ آتے ہیں. یہ تو سب نعوذ باللہ غداری ہے، مکاری ہے. اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے. جو صحیح اولیاء اللہ ہیں، دعا کرو اللہ ہمیں ان کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ان کی زیارت، ان کی صحبت نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کو بھی ان سے تعلق اور ان کی تو صحبت میں بیٹھنے میں بزرگوں نے کہا ہے کہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جاؤ تو 100 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. یک ساتھ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. وجہ کیا ہے؟ کہاں 100 سال نفل پڑھے، کہاں بزرگ کی صحبت میں بیٹھے. بزرگ کی صحبت میں ایمان اس کے اندر اتر جائے گا، باطل ہو جائے. تو اس لیے جو صحیح اولیاء اللہ ہیں، اللہ پاک ان کی زیارت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا تعلق نصیب فرمائے کہ ان کے بغیر تو پھر اصلاح کا کوئی حل ہی نہیں ہوتا. تو اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ اترے، انہوں نے جا کے ڈھونڈا تو وہ نکل آیا. اس بدبخت نے ایک کنگھی میں حضور کے بال مبارک لپیٹے، ان میں پھر سوئیاں چبھوئیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ سوئیاں نکالتے تھے نا وہ سے اور بال مبارک کھلتے تھے، اسی طرح حضور کا چہرہ مبارک کھلتا گیا. ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے گلاب کا پھول کھلتا جا رہا. حضور کا چہرہ کھل گیا جادو کا اثر کے ساتھ. بی بی عائشہ نے عرض کیا، اس نے کہا رسول اللہ لو جئتنا، اگر آپ وہ لے آتے تو ہم بھی دیکھتے کہ ان بدبختوں نے کیا کیا ہے. تو حضور نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ فتنہ بڑھے، بس اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی، میں نے کہا پھینک دو ان کو اسی جگہ پہ. اس لیے یاد رکھے کہ یہ جادو ہیں، یہ چیزیں ہیں، لیکن علم تو ہے نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. اسی لیے یاد رکھو علماء کہتے ہیں کہ علوم 2 قسم کے. آرام سے بیٹھ جائے، کھلے بیٹھ، آرام سے بیٹھ، سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں. نہیں ایسے آپ بالکل آرام ایک دوسرے تو پھر اللہ تمہارے لیے پولیس پیدا کر دیں. تو اب جناب بات سمجھیں اور سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر بھی اور ہم پر بھی اور ہر مسلمان پہ رحمت عطا فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ظاہر نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا کہ فتنہ ہے اور فتنے کا ختم ہو جانا جو ہے وہ زیادہ. تو علم تو ہے. اب علوم 2 قسم ہو گئے، یاد رکھو، ایک علوم رحمانی اور ایک علوم شیطانی. تو اب جادو علم تو ہے لیکن شیطانی. اچھا علم جفر جو ہے علم تو ہے لیکن شیطانی. اچھا اب یہ دیکھیں ہاتھوں کا پامس کا پڑھنا علم تو ہے نا، وہ پڑھتا ہے بتاتا ہے کہ جناب یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے، یہ آپ کے بخت کی لکیر ہے، یہ آپ کے دماغ کی لکیر ہے، یہ آپ کے شادی کی لکیریں ہیں، یہ آپ کی اولاد کی لکیریں ہیں. تو یہ ابہام پر یہ جناب ستارہ جو ہے آپ کا ظہر ہے، اور یہ آپ کا شمس ہے، یہ عطارد. علم تو ہے لیکن علم شیطانی، یہ علوم شیطانی ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اللہ پاک میں فرمائے. اچھا اسی طرح علم الاعداد ہے. علم الاعداد میں بھی وہ آپ کے اور آپ کے والد والدہ کے اعداد لے کے پھر تقسیم کریں گے. جو عدد نکلے گا پھر دیکھیں گے عدد قلیل ہے کثیر ہے، اس کی تقسیم کریں گے. تو یہ بھی ایک علم ہے لیکن سب علوم شیطانی ہیں. ان علوم سے آدمی کو بچنا چاہیے اور ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے، ورنہ آدمی برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. اچھا اسی طرح بڑے بڑے علم ہیں جی، اللہ معاف کرے. آج کل ایک علم ہے علم الحاضرات. اچھا وہ کافر بھی کرتے ہیں، انگریز بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں. وہ عجیب علم ہے جی. وہ ایک اندھیرے کمرے میں میز پہ گلاس رکھ دیتے ہیں خالی. اچھا وہ آپ کو بٹھا دیں گے کرسی پہ، ادھر سے آ کے پڑھنا شروع کر دے گا. وہ کہے گا جی آپ تو صبر کریں، آپ کا جو بندہ مر گیا ہے، کہا جی میرا باپ مر گیا ہے، میں اس کے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کہے گا ابھی آپ کے باپ کو میں بلاتا ہوں، اسی گلاس میں ابھی آ جائے. بلاتے ہیں، بات کروا دیتے. آدمی حیران ہو جاتا ہے، باقی میرا باپ ہے، آواز ہوئی ہے، بات ہوئی ہے. اچھا وہ باتیں بتا رہا ہے جو کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ بھی ایک علم ہے، حالانکہ یہ بھی علوم شیطانی ہے. یاد رکھو یہ علوم رحمانیہ نہیں. علوم رحمانیہ کا معنی کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، اللہ کی ذات ہے
اللہ عطا فرما دیں عطا فرما دیں، اللہ عطا نہ فرمائیں نہ عطا فرمائیں، اللہ اطلاع کر دیں غیب پہ آمنا و صدقنا، اور اللہ نہ اطلاع فرمائیں نہ اطلاع فرمائیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی اور ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، ورنہ جناب یہ ایسے ماہر ہوتے ہیں نا کہ آپ کا تو دماغ الٹتے ہیں۔ اللہ پاک معاف کرے، ان کے خدا کرے آدمی اڈے نہ چلے، وہ تو جناب ایسے بس ایسے آپ صرف ایسے کو السلام علیکم نام پوچھیں گے، یا آپ کا نام پہلے سے کارڈ پہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ معروف آدمی ہے، اس کا کیا نام ہے، حساب کتاب بنا کے ذائچہ ویچہ نکال کے سب کچھ تیار رکھتے ہیں۔ جب آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ کا دماغ الٹ کے رکھ دیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے، یار یہ کیسے مجھے باتیں بتا رہا ہے، اس کو کیسے پتا لگ گیا۔ تو بس اچھا جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ مرید ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ جی حضرت کو سب پتا ہے، یہ کوئی یہ چکر ہے، سارے علم ہوتے ہیں، کوئی کسی کو پتہ چلتا نہیں ہوتا۔ تو آدمی کو اس فتنوں سے بچنا چاہیے، خاص طور پہ بیچاری عورتیں ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، وہ جلدی ان کے چکروں میں آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، وہ ایسے فتنوں میں مبتلا ہوتی ہیں کہ بیچاری عزتیں بھی گوا کے آ جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جناب اس لیے فرماتے ہیں، اب دیکھیں نا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی کہتا ہے کہ بھائی اس عصا کا باقی سانپوں کا نگل جانا جو ہے یہ الگ معجزہ ہے، تلقف ما یأفکون۔ لیکن قوم نے اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی کیا کیا؟ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا اس کے باوجود بھی وہ تکبر میں پڑ گئے کہ اتنی نشانیاں دیکھنے پر بھی وہ ایمان نہ لے آئے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْآيَاتُ الشَّاهِدَةُ لَا كَفَرُوا بِهَا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ انہوں نے یہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، اپنے آنکھوں سے معجزات دیکھے، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، اور اپنے نفس پہ انہوں نے تکبر اور ظلم جو تھا اس کو یقینی لازم کر لیا۔ وَمَا نَجَاتْ فِيهِمْ فَكَذَٰلِكَ لَوَجِبْنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ سَأَلُوا مِنْكَ مَا سَأَلُوا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب، اگر ہم مشرکین مکہ نے جو آپ سے معجزے مانگے ہیں، اگر ہم یہ سارے معجزات بھی آپ کو عطا فرما دیں، لَمَا اسْتَجَابُوا وَلَا آمَنُوا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، اس کے بعد بھی نہیں مانیں گے، نہیں اطاعت کریں گے اور نہ ایمان لائیں گے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو اللہ سے جس کو ہدایت دے۔ کما قال فرعون لموسیٰ علیہ السلام وقد شاہد منہ ما شاہد من هذه الآیات وإنی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ دیکھو فرعون نے خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگا کہ جادوگر ہیں، تو ان کا تو ضد ہے، عناد ہے، لاکھ ان کو معجزات دکھلاؤ یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آتے، اور جن کے مقدر میں ایمان ہے وہ کوئی معجزہ نہ بھی دیکھیں تو ایمان لے آتے ہیں، اور جن کے مقدر میں ایمان اللہ نے نہیں رکھا ہے وہ سارے معجزات کے بعد بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مسحوراً بمعنی ساحر واللہ تعالی عالم۔ فہذه الآیات التسعۃ التي ذکر، یا رکھیں لفظ ہے نا مسحورا، مسحورا کا معنی ہوتا ہے جس پہ جادو کیا گیا، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ تو ہے مسحور لیکن بمعنی ساحر ہے، کیونکہ کبھی جو ہے بمعنی فاعل اسم فاعل ہوتا ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں یعنی گویا آپ پر بھی جادو ہو گیا ہے، اس جادو کے اثر میں آپ یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن بعض نے فرمایا مسحوراً بمعنی ساحر ہے کہ تم جادوگر ہو۔ فهذه الآيات التي ذكرها هؤلاء الأمة المراد ها هنا وهي المعنية في قوله تبارك وتعالى۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 9 آیات بینات سے یہی مراد ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا
تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا عصا ڈالو، وہ سانپ بن گیا۔ یاد رکھو کسی جگہ قرآن کہتے ہیں حیۃ تسعیٰ، کہیں قرآن کہتے ہیں کأنہا جان، اور کہیں قرآن کہتے ہیں ثعبان مبین۔ تو حیہ الگ چیز ہے، جان الگ چیز ہے، اجدہا الگ چیز ہے، لیکن علماء نے فرمایا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی وہ اعتبار سرعت میں، تیزی میں تو ایسے تھا جیسے بالکل بریک سانپ جلدی جلدی بھاگ جاتا ہے، اور جسے میں وہ ایک ثعبان مبین تھا، یعنی اس کی کیفیات مختلف تھیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کبھی وہ حیہ بنا، کبھی وہ ثعبان مبین بنا، اور کبھی جان بنا، چیز ایک تھی لیکن مختلف حالات کے مطابق اس کی شکلیں بدلتی گئیں۔ آگے قرآن کہتے ہیں اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے بعد بھیجا، لیکن وہ قوم جو تھی طاعت سے نکلنے والے، حد سے نکلنے والے، گزرنے والے۔ وَذَكَرَ آیَتَيْنِ أَصْحَابَ الْيَدِّ وَبَيْنَ الْآيَاتِ الْبَاقِيَاتِ فی سورۃ الأعراف وفصلها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور اس کے ملا، اس کی قوم کے پاس، وہاں صرف 2 آیتوں کا ذکر ہے، العصا والید البیضاء، اور باقی نشانیاں جو ہیں اللہ نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمائی ہیں۔ وقد اوتی موسیٰ علیہ السلام آیات اخری کثیرۃ، اس کے علاوہ بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور معجزات بھی عطا فرمائے۔ منہا ضربہ الحجر بالعصا، کہ آپ کا پتھر پہ مارنا، وخروج الماء منہ، اور پتھر سے پانی کا جاری ہو جانا، ومنہا تذلیلہم بالغمام، اور بادلوں کا جنگل میں سایہ ہو جانا کہ دھوپ نہ لگے، وانزال المن والسلوى، اور آپ کی امت پہ، آپ کی قوم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ کا اترنا، یہ بھی تو معجزات ہیں نا۔ وغیرہ ذالک مما اوتوا بنو اسرائیل بعد فارغ من بلاد مصر، کہ جب وہ مصر سے نکلے اس کے بعد جو نعمتیں ہیں، جو آیات معجزات ہیں، وہ الگ ہیں۔ فلا ذکرنا تسع آیات التي شهد فرعون وقوم العظیم وكان حجتنا عليهم فخالفوا وعنوا كفرا وجحودا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے فقط 9 آیات کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ 9 آیات ہیں جو فرعون کے جانے کے وقت اور پھر فرعون کی قوم کو پیش آئیں۔ پھر جب آپ مصر سے نکلے بعد میں جو اللہ نے معجزات دیے ہیں وہ الگ ہیں، کیونکہ آپ کا بادل کا چھا جانا، من سلوہ، یہ تو اس وقت ہے نا جب آپ میدان تیہ میں تھے، تو اسی لیے مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں ان 9 نشانیوں کا ذکر کیا گیا اور باقی نشانیوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن أسعد المرادي رضي الله تعالى عنه قال يهودي لصاحبه اذهب بنا۔ اب یہ وہ دوسرا قول ہے، یاد رکھو جو میں نے عرض کیا تھا خلاصہ درس میں، کہ ایک تو یہی تھا نا کہ آیات سے مراد معجزات، اور ایک یہ تھا کہ آیات سے مراد اللہ کے قرآن کے احکامات، آیات بینات ہیں جو اللہ نے تورات میں بھی حکم دیے اور قرآن میں بھی حکم دیے۔ تو یہ روایت نقل فرماتی ہے کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اذهب بنا الى هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ چلو میرے ساتھ یار حضور کے پاس چلتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ حتی نظرون هذه الآیات وقداتنا موسیٰ 9 آیات بینات، کیا کہ پوچھتے ہیں کہ حضور یہ 9 آیات کون سی نشانیاں ہیں؟ وہ کہنے لگا لا تقل له نبی، کہنے لگا بھئی تم کیا کہہ رہے ہو؟ اذهب الى هذا النبی، مانا نبی تو مان رہے ہو نا، آپ تو نبی نہ کہو، تو آپ سن لیں گے کہ ہم نبی مانتے ہیں، ہم تو آپ کا نبی ہیں، اتنا ہم دشمنی ہے۔ فإنه لو سمعك لصارت له 4 أعين، اگر حضور نے سن لیا کہ تم ان کو نبی کہہ رہے ہو تو آپ کی تو 4 آنکھیں ہو جائیں کہ مانے خوش ہو جائیں، آپ کی تو تائید ہو گئی کہ یہ بدبخت ہمیں نبی مانتے ہیں۔ فَسَأَلَهُ، وہ دونوں آئے حضور کی خدمت، آگے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ 9 آیات سے کیا مراد ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرکوا باللہ شیئا، کہ پہلا حکم یہ ہے کہ شرک نہ کرو،
ولا تسرقوا، دوسرا حکم یہ ہے کہ چوری نہ کرو، تیسرا حکم یہ ہے ولا تزنوا، زنا نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی مسلمان کسی کو بغیر حق کے قتل نہ کرو۔ اور اگر حق کا کیا معنی، یعنی قتل کیا ہے تو قتل کیا جائے گا، شادی شدہ زانی ہے تو رجم کیا جائے گا، لیکن مسئلہ سمجھ لو اس کو بھی ہمیں قتل کرنے کا حق نہیں ہے، وقت کا حاکم قتل کرے گا۔ اگر ہر آدمی اپنا بدلہ خود لینا شروع کر دے زمین میں فساد ہو جائے، وہ اجازت شریعت نہیں دیتی۔ ہمارا کام ہے ہم محاکم کو سپرد کریں، وہ فیصلہ کریں گے۔ اس لیے فرمایا، اس کے بعد فرماتے ہیں ولا تسحروا، اور جادو نہ کرو، اللہ نے یہ بھی حرام کیا۔ ولا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ ولا تمشوا ببریء الی ذی سلطان لیقتلہ، اور کسی بے گناہ کو مقدمے میں پھنسا کے قتل نہ کرایا کرو کہ حاکم کے پاس جاؤ جی یہ قاتل ہے اور ایسا ہے اور ایسا تھا کہ اس کو سزائے موت ہو جائے۔ ولا تقذفوا محسنۃ، اور کسی پاک باز عورت پہ کبھی تہمت نہ لگاؤ زنا کی۔ او قال لا تفروا من الضعف، اور جب دشمن سے جہاد ہو، قتال ہو، لڑائی ہو تو پشت دے کے نہ پھرا کرو، کیونکہ پھر یہ گناہ کبیرہ ہے کہ اب اگر دشمن سے میدان میں ٹکرانا ہو گیا تو پھر اللہ کے راستے میں مر جاؤ۔ مومن کے لیے دو چیزیں ہیں، یا وہ شہید ہوگا یا غازی بنے گا، اس کے علاوہ اس کو کوئی نقصان نہیں۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا وَأَنْتُمْ يَا يَهُودُ عَلَيْكُمْ خَاصَّةً أَلَّا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور حضور نے فرمایا اے یہودیو، تمہارے لیے اللہ نے یہ بھی حکم دیا تھا تورات میں کہ تم ہفتے والے دن شکار نہ کیا کرو، ہفتے والے دن مچھلی نہ پکڑا کرو، زیادتی نہ کیا کرو۔ جب حضور پاک نے فرمایا فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، ان دونوں نے حضور کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا اور پاؤں کو بھی بوسہ دیا۔ فَقَالَ أَنَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، اور کہنے لگے ہم دونوں گواہی دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ورنہ آپ کو کیا پتا کہ تورات میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں؟ صاف بات ہے کہ اللہ نے آپ پر وحی بھیجی ہے۔ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَن تَتَّبِعَانِي قَالَ لِأَنَّ دَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامَ دَعَا أَلَّا يَزَالَ مِن ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ وَإِنَّا نَخْشَىٰ إِنْ أَسْلَمْنَا أَن تَقْتُلَنَا يَهُودُ۔ هذا حديث رواه هكذا الترمذي والنسائي وابن من طرق عن شعبة بن الحجاج به، وقال الترمذي حسن صحيح۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا کہ ظالموں، جب تم یہ گواہی دیتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں تو پھر میری اتباع کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہنے لگے حضور دو باتیں ہیں، ایک تو ہم یہودیوں سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں قتل کر دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میری ذریت میں نبی ہوں، تو ہم اسی کا انتظار کریں، آپ تو ذریت ابراہیم میں ہیں، تو اسی لیے ہم آپ کو نہیں مانتے، ورنہ آپ نبی تو ہیں، تو اسی لیے ہم انکار کریں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی نسائی ابن ماجہ ابن جریر نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور بلکہ امام ترمذی تو فرماتے ہیں حسن صحیح، یعنی بعض طرق کی اعتبار سے یہ حدیث درجہ حسن پہ پہنچی ہے، لیکن ایسے طرق بھی ہیں جو اس کو درجہ صحیح پہ پہنچاتے ہیں، لیکن مفسر فرماتے ہیں وہ حدیث مشکل، کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو ہے بڑا مشکل مسئلہ۔ کیوں کہ عبداللہ ابن سلمہ ابی شیء، اس کے اندر ایک راوی ہے عبداللہ ابن سلمہ، اس کا حافظہ خراب تھا، وقد تکلموا فیہ ولعلہ اشتبہ علیہ اتصل آیات بالعشر الکلمات فإنها وصایا فی التوراۃ لا تعلق لها بقیام الحجۃ علی فرعون واللہ اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن سلمہ کے حافظے میں چونکہ خرابی تھی تو وہ بیچارے 9 آیات اور 10 کلمات جو تورات میں ان میں فرق نہیں کر سکا۔ وہ تورات میں جو ہے وہ 10 کلمات ہیں، لا تشرک، جو ہمارے قرآن میں بھی ہے نا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان
یفترینہ بین ایدیہن، یہ ساری آیات موجود ہیں۔ تو وہ 10 کلمات الگ ہیں، یہ 9 آیات الگ ہیں۔ اب مفسر فرماتے ہیں یا تو عبداللہ ابن سلمہ کو حفظ کی وجہ سے دھوکہ لگا کہ وہ 10 کلمات کو 9 آیات بیان کر بیٹھے، ورنہ ان 10 کلمات سے فرعون پر حجت پکڑنے کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو 10 کلمات لے کے تو نہیں گئے، وہ تو 9 آیات لے کے گئے۔ وَلِهَذَا قَالَ مُوسَىٰ لِفِرْعَوْنَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ أَيْ حُجَّجًا وَأَدِلَّةً عَلَىٰ صِدْقِ مَا جِئْتُكَ بِهِ۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تو جانتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے یہ اس رب السماوات والارض کی طرف بصائر، بصائر مانا دلائل، حجج واضحہ۔ فرماتے ہیں علی صدق ما جئتک بہ وانی لاظنک یا فرعون مسبورا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ قالہ مجاہد وقتادہ وقال ابن عباس ملعونا وقال ایضا هو والضحاک مسبورا ای مغلوبا، والحالق کما قال مجاہد یشمل هذا کلہ، ہلاک ہونے والا یا مغلوب ہونے والا یا برباد معنی ایک ہی ہے، وہ ایک لفظ جو ہے سب کو شامل ہے۔ وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله علمت، وروى ذلك عن علي بن ابي طالب ولكن قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لقد علمت ما انزل هؤلاء، اس میں 2 قراءتیں ہیں یاد رکھو، ایک قراءت میں ہے کہ لقد علمت یعنی تحقیق میں جانتا ہوں، اور ایک ہے لقد علمت خطاب فرعون کی طرف، ایک زبر کے ساتھ قرات ہے اور ایک ضمے کے ساتھ، لیکن فتح کے ساتھ قرات جو ہے وہ جمہور کی قرات ہے، اور جو ضمے والی قرات ہے وہ قرات شاذہ ہے، وہ قرات راجحہ نہیں ہے۔ قرات راجحہ جو ہے جمہور کے نزدیک وہ خطاب کے ساتھ ہے لقد علمت ما انزل هؤلاء، واللہ اعلم۔ پتہ نہیں شراج الحر، مجھے سمجھ میں اللہ کے بندے وضاحت لکھا تھا کیا معنی، مجھے کیا پتا کہاں یہ لفظ ہے، جب آگے پیچھے لفظ نہ ہو ترجمہ کیسے کرے آدمی؟ ترجمہ ہمیشہ سیاق سباق دیکھ کے کیا جاتا ہے، یاد رکھو۔ کبھی ایک لفظ ہوتا ہے مثلا عین، تو اب عین کا معنی آنکھ ہے، عین کا معنی چشمہ ہے، عین کا معنی جاسوس ہے، عین کا معنی یہ گھٹنے کی ہڈی ہے، عین کا معنی سورج ہے۔ اب آپ کہیں جی عین کا کیا ترجمہ، میں کیسے ترجمہ کروں؟ وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ عین جرت، کہیں گے ہاں بھائی نہر جاری ہو گئی، عین طلعت مانا سورج نکل آیا، عین انکسرت مانا گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو جب تک آگے پیچھے عبارت ہے، مجھے کیا پتا شراج کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت قبرستان میں اپنے والد یا بھائی یا خامند کی قبر پہ جائے، حضور نے منع فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ قبرستان میں نہ جائیں، کیونکہ عورتیں ضعیف القلب ہوتی ہیں اور قبرستان کی تنہائی اور قبروں کی وحشت کو دیکھ کے صبر نہیں کر سکتی، پھر وہ جزا فضا کرتی ہیں، روتی ہیں، مارتی ہیں، پیٹتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو آگے مفاسد مرتب ہوتے ہیں، اسلام نے منع کیا ہے کہ کوئی عورت جو ہے قبرستان میں نہ جائے، اور دور سے ان کے لیے دعا کریں، اس کے لیے خیراتیں کریں، ان کے لیے صدقات جاریہ بنائیں جو ان کو فائدہ پہنچائیں۔ کہتے جی کہ ہمارے انڈیا میں کپڑے دھونے والے دھوبی جو ہیں وہ ہندو ہوتے ہیں، تو ان سے جب ہم کپڑے دھلوائیں تو ٹھیک ہوں گے۔ دیکھیں بھئی اصل بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ہندو حلال حرام آمدن تو نہیں کرتے کہ وہ مسلمانوں کے کپڑوں کو گندے پانی میں، حرام پانی میں ڈبو کے سکھا دیں۔ اگر ایسے خطرات ہیں تو پھر ان سے نہ دھلوائے جائیں۔ جیسے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ہندو ہے یا کافر ہے کھانا پکاتا ہے، اچھا بعض ان کافروں کو مسلمانوں سے اتنا بغض ہوتا ہے کہ کوئی حرام چیز ڈال دی، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں وہ ایسی زیادتی نہیں کرتے، چونکہ ملازم ہے، دیانتداری سے کام کرتا ہے، ہندو ہے، کوئی بلا ہے،
ہاتھ دھوتا ہے اور باقاعدہ صحیح رہتا ہے تو اس کا پکایا ہوا جائز ہے کھانا. تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں. اچھا ویسے بھی حالات جو ہے نا جی، اگر تم بچنا چاہو نا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آج کل حالات، تم تو ہندو دھوبی کو رو رہے ہو، میرا خیال بھی ہے کہ مسلمان دھوبی بھی حلال حرام کا خیال نہیں کرتا. تم تو ہندو دھوبی کا رونا رو رہے ہو. میرا تو خیال ہے کہ مسلمان دھوبی جو ہے نا وہ بھی اب ایک بڑی مشین ہے جس میں کپڑے ڈالتی، اسی میں کسی کے پلیت ہیں، حیض والے ہیں، پلیت ہیں، جنابت والے ہیں، وہ سب اسی میں ڈالے ہوئے. کون سا گن گن کے پھر پاک پانی میں دھوتا ہے؟ وہ اسی پانی میں ڈالا. مشینیں آٹومیٹک ہیں، وہ جناب گھماتے 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 صاف کرنے کے بعد اس نے پھر اس کو خشک بھی کر دیا اور باہر نکال دیا، انہوں نے استری کر دی. تو وہ کہاں سے پاک ہو گیا؟ وہ تو گندا پانی ہے اندر. اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اگر تم نمازی ہو تو اپنے کپڑے آپ گھر میں دھوئیں اور کوشش کریں کہ آپ کے کپڑے الگ دھلیں اور آخر میں صاف پانی میں ایک دفعہ ڈالے جائیں تاکہ تسلی ہو جائے کہ واقعی میرے کپڑے صحیح معنی میں پاک ہوں. یہی میرے حضرت، میرے بھائی، میرے بزرگوں، یہی وجہ ہے نا کہ نمازوں میں لذت نہیں. قرآن پڑھ رہا ہے لیکن قرآن میں حلاوت نہیں. طواف کر رہا ہے لیکن طواف میں وہ کشش نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ کبھی کپڑا پاک نہیں، کبھی کوئی حرام چیز کھا بیٹھا. اچھا کبھی طواف کرتے کرتے عورت پہ نظر پڑ گئی، بس سارا طواف کیا، فی امان اللہ ہو گیا. اس سے تو بہتر ہے کہ ستون میں جا کے منہ دے کے بیٹھ جاؤ اور قرآن پڑھتے رہو. کیوں؟ یہ وہ وجوہات ہیں جس سے ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی. کیونکہ یہاں تو دنیا کی عورت آتی ہے نا جی، ان میں جمال ہے، حسن ہے، ہمارے لیے تو امتحان ہے. تو لازمی بات ہے کہ ان چیزوں سے بچیں، اور سب سے بڑی چیز بد نظری سے بچیں. جس دن آپ نے نظر کو کنٹرول کر لیا نا، اسی دن انشاءاللہ دیکھو گے انقلاب آئے. لیکن ہے بڑا مشکل، امتحان ہے. اب جناب اخبار کھولو، آگے اور سے اچھا ٹیلی ویژن پہ خبریں نہ سنو، وہ بھی گزارا نہیں ہوتا. آدمی کو عادت ہو جاتی ہے خبریں سننے کی، کہ آدمی کو روٹی نہ ملے تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن خبریں نہ سنے تو روٹی ہضم نہیں ہوتی، کیا کرے. تو اب جناب وہ آگے اناؤنسر جو ہے وہ جناب وہ بھی لڑکی ہے، عورت ہے، سر کھلا ہوا ہے، اب منہ ادھر کر کے بیٹھے رہتے ہیں، خبریں سنتے رہتے، کیا کریں. مجبوری ہے کہ خبروں کے بغیر کیسے آدمی زندہ رہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کیا ہو رہا ہے دنیا میں. تو بہرحال ان چیزوں سے بچنا ہے بڑا مشکل. لیکن اگر ہمت کرو نا جی، ایک ہفتہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو، ایک ہفتہ غیر محرم پہ نظر نہ ڈالو، پھر مجھے بتانا کہ نماز میں کیا لذت ہے. پھر مجھے بتانا کہ اب تمہیں طواف میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. بس نظریں نیچی رکھو، یہ غضوا من ابصارہم. بس اسی لیے بزرگ تھے نا بعض، ان کا سبق ہوتا ہے، پہلا سبق یہی ہے کہ نظر بر قدم. پہلا سبق ہی وہ یہ دیتے ہیں کہ بابا اپنی نظر بر قدم، بس نظریں پاؤں پہ رکھو، ادھر ادھر نہ اٹھاؤ. بس یہ ایک ہفتہ اگر تم کنٹرول کر لو نا، پھر مجھے بتانا کہ اب تمہاری نماز کا کیا حال ہے. صرف ایک ہفتے کے لیے ٹیلی ویژن یہ بکواس سب پھینک دو. گھر میں کوئی تصویریں لگی ہوئی وہ بھی اٹھا کے باہر پھینکو، تاکہ فرشتے رحمت کے داخل ہی نہیں ہوتے جو ملعون تصویریں ہمارے گھر میں رکھی ہوئی. اچھا اور آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، بڑے آدمی جو ہے نا ماشاءاللہ، وہ اپنے ڈرائنگ روم میں باقاعدہ اپنی شادی والی رات کی تصویر رکھتے ہیں، بیگم کی اور اپنی، تاکہ پورے فل میک اپ میں ہو نا، مہمان جو دیکھے پتہ لگے نا کہ اس کی بابی کیسی ہے. وہ بالکل شعلہ جوالا بنی ہوئی ہے، تب مزہ آئے نا دیکھنے میں. اب دیکھنے کا کیا، تو اپنی بیوی کو ہاتھ دکھانے کے لیے کہ دیکھو کیسا میں نے تیر مارا ہوا ہے، اور جس کو تم نے خود اوپن ایئر تھیٹر بنا دیا ہے، اس گند کو کوئی دیکھ کے کیا کرے گا. ایسے بے غیرت لوگ بھی ہیں اور کہتے ہیں بڑے آدمی ہیں، ایٹیکیٹ. اچھا ایٹیکیٹ ہے بھائی تمہارا.
اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ایسے تو نہیں کہہ گیا تھا. جو لوگ بیوی دوسروں کو دکھا کے خوش ہوتے ہوں، ایسا دیوس آپ نے دیکھا ہے؟ حضور نے فرمایا دیوس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. اس سے بڑا بے غیرت دیوس ملعون کوئی ہوگا جو اپنی بیوی کا فوٹو ڈرائنگ روم میں رکھے کہ ہر آنے جانے والا دیکھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں جی مولوی بڑے تنگ نظر ہے. نہیں جی، ہم کیا کریں گے تنگ نظری؟ تم بیوی کو لے کے سڑکوں پہ چلے جاؤ، ہمیں کیا ہے؟ ہم تو مسئلہ بتا رہے ہیں تمہیں، کوئی پکڑ تھوڑے رہے ہیں تمہیں. کل بالکل جی لے جواب دیکھا نہیں ماشاءاللہ تم نے کہ ادھر پاکستانی پرچم ہے، ادھر انڈیا کا پرچم ہے، سر ننگا ہے، عورتیں جناب میچ میں بیٹھے. نوجوان بیٹی انا للہ و انا الیہ راجعون. بس باقی یہ درمیان میں یہی ناک والی لکیر ہے، کبھی جب ناک کٹ گیا تو ٹھیک ہو جائے گا ماشاءاللہ. جو مغز سے لاگے دھلے ہوئے کپڑے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں انشاءاللہ. میں نے تو بتایا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ کوئی اعتبار نہیں. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں اگر نطفہ اب میاں بیوی کا ہے پھر ٹھیک ہے. نطفہ کسی دوسرے سے حاصل کیا گیا ہے تو ناجائز. کیا معنی ہے؟ یعنی میاں بیوی کا دونوں کا نطفہ ہے، اسی کو انہوں نے ٹیوب میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے. ایک جن ہے اور وہ کافر ہے، 24 گھنٹے تنگ کرتا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ کوئی بھوت تلاش کرو جس جن کو نکالے. بھائی جن سے کو بڑا زور والا ڈھونڈو نا. میں تو کمزور بندہ ہوں، میں تو اس کو دیکھ کے ویسے ڈر جاؤں گا تو کروں گا کیا؟ بہرحال سورۃ البقرہ جو ہے نا جی، اللہ کے قرآن کی سورۃ البقرہ پڑھ 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 پڑھ